رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے www.darsequran.com رحمتیں توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ پارہ نمبر 8 ولو اننا۔ گزشتہ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اور اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ جو اہم مضامین اس صورت میں مذکور ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا تو اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ اگر شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر غربت میں اضافے کا سبب۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، اور بعض وہ تھے کہ جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی
کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے باربرداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسرا یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے کہ پیدا ہوگا تو کھانے میں شریک ہو جائے گا تو ہمارا گزارا مشکل ہو جائے گا، یا اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ شرم حیا آتی ہوگی، جس طرح سے مشرکین میں ہی تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اور چوتھا یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچایا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ اور پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ اور چھٹا یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ اور ساتواں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے۔ اور آٹھواں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ اور نواں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اور دسواں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ 10 وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ عدل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہیں، تاکہ مومن، کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ 8ویں سپارے کے اندر سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی،
اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کے ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت 27 میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ اور تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان ملمع ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روح میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتا دیا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے، زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف میں اور بھی کچھ مضامین ہیں۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق بھی ہے، تمہارے نفس کا حق بھی ہے، اور تمہارے گھر والوں کا حق بھی ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، یعنی سب کا حق ہے، سب کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ یہ درست نہیں کہ آدمی سب سے کٹ کر بالکل الگ ہو کر بیٹھ جائے اور جو ہے وہ عبادت میں لگ جائے اور رہبانیت اختیار کر لے۔ 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے جو بفضلہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچ اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہوں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائگا جائے گا۔ تو یہ مکالمہ اس پارویں کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں ذکر ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ان مکالمات کے بعد اللہ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تہ بتہ آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے قبہ ہوتا ہے، یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں، ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، دوسرا یہ کہ متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا، یعنی اس قصے کے اندر یہ سبق بتایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر
متکبروں کا انجام بہت برا ہوا اور جو نیک تھے ان کا اچھا انجام ہوا، ان کو اللہ نے انعام سے نوازا۔ تو یہاں اس امت کو جو تسلی دی گئی اور بتایا گیا اور سبق دیا گیا کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی ایسا متکبر ہوگا تو اس کا انجام بھی بہت برا، اور جو نیک وکار ہوں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے انعامات ہیں۔ تو اور اس بات پر بھی تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر ہی رہتی ہے، جس طرح پہلی امتوں میں موقع دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آ کر ظالموں کو پکڑ لیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے، یعنی واقعات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنائے گئے کہ آپ امی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ کے سارے حقائق اور گمشدہ اوراق اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے جو ہے وہ پوری امت کو جو سنائے۔ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا اس واقعے کا سبب ہے کہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو کہ جو لوگ پچھلے گزر چکے اور جو برے تھے ان کا جو برا انجام ہوا اس سے لوگ عبرت حاصل کریں، اور جنہوں نے اپنے نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری کی اور ان کا اچھا انجام ہوا اور آخرت میں ان کے لیے خوب اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، تو ان تمام واقعات سے جو لوگ نصیحت پکڑیں اور جو ہے وہ نیک عمل کریں تاکہ ان کا انجام بھی اچھا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری www.darsequran.com کرتے ہیں عرض و سما، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں، کرنا خدا قبول ساری عبادتیں۔